دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ روز 11 جنوری 2022 کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان نے جو یہ اجازت نہیں دی بھارتی جو ٹرکس ہیں کہ وہ پاکستان کے تھرو واگا کے تھرو جائیں اور افغانستان میں طورخم کے ذریعے وہاں پہ جو انسانی امداد ہے وہ ڈیلیور کر کے آئیں، تو پاکستان نے کوئی سفارتی غلطی نہیں کر دی، کیونکہ یہ ایک اچھا موقع تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان آئس بریک کرنے کا، اور اس سے شاید کچھ موقع مل جاتا، ایک ونڈو آف اپرچونٹی نکل آتی کہ دونوں ممالک جو ہے بات چیت کرتے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم نے اگر چونکہ واگا سے اجازت نہیں دی تو پھر اب بھارت جو ہے چابہار کے ذریعے یہ امداد پہنچا رہا ہے افغانستان، تو اس سے یہ بھی ہے کہ افغانستان، ایران اور بھارت کے تعلقات بھی اور مزید بہتر ہوں گے، اور اس طرح جو ہے افغانستان کی جو ڈپینڈنس ہے وہ بھی ایک لحاظ سے ہمارے پاکستان پہ کم ہوگی۔ کویسچن ویلڈ تھا، اور اس کا جواب تو میں جو سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ پاکستان نے تو دیکھیے، ہماری تو خواہش یہی ہے کہ افغانستان میں جس قدر جلد ہو انسانی امداد پہنچے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ وہاں پہ صورتحال اور خراب ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ پاکستان پہ ہوگا، اور پاکستان کبھی نہیں چاہے گا کہ اور افغان مہاجرین یہاں پہ آئیں، یا پھر طالبان جو ہیں وہ کسی طریقے سے افغانستان ایک بار پھر، کیونکہ جب اکنامک سچویشن خراب ہوتی ہے، اس قسم کی صورتحال، انسانی بحران پیدا ہوتا ہے، تو پھر جو دہشت گرد ہیں جو افغانستان ہم نے دیکھا ہے، اور جو وہاں پہ ملیٹنٹس ہیں، ان کو پھر موقع ملتا ہے، اسپیس ملتی ہے۔ تو ہمارے تو پاکستان کے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ہے مفاد میں تو یہی ہے کہ افغانستان میں جس قدر جلد ہو صورتحال بہتر ہو، انسانی بحران سے اس کو نکالا جائے، اور جو اکنامک میلٹ ڈاؤن کی طرف یہ معاملات جا رہے ہیں وہ بھی نہ ہوں۔ اسی وجہ سے پاکستان نے OIC کی جو فارن منسٹریل کانفرنس تھی پچھلے ماہ، غیر معمولی کانفرنس، اس کی میزبانی بھی کی، اور آئٹم ایجنڈا تھا کہ کس طرح افغانستان کو بچایا جائے اس انسانی بحران، جو ایک کرائسس وہاں سے ہیومینیٹیرین کرائسس آیا ہوا ہے۔ لیکن جہاں تک اور پھر ہم تو ہر جو ملک بھی افغانستان میں امداد دینا چاہے گا، ہم اس کو ویلکم کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، چاہے وہ بھارت ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ، اور پھر ہم نے بہت کنسیشنز بھی دکھائی ہیں، ان دا سینس کہ پہلے تو دیکھیے ہم نے یہ کہا کہ پاکستانی ٹرکس جو ہیں وہ واگا سے جو بھی ہے بھارت کی امداد، جو 50,000 میٹرک ٹن وہ گندم دینا چاہتے ہیں، تو پاکستانی ٹرک کے ذریعے ہی طورخم تک پہنچائی جائے۔ لیکن پھر کابل حکومت نے ہم سے درخواست کی، تو پھر ہم نے یہ کہا کہ چلیے جی اس طرح کر لیتے ہیں کہ جو افغانستان کے ٹرکس ہیں وہ واگا تک آئیں، اور یہ جو بھارت کی امداد ہے وہ لے کر چلے جائیں۔ پھر بھارت نے یہ بھی کہا کہ جی کیا گارنٹی ہے کہ یہ افغانستان میں صحیح جگہ ڈیلیور ہوگی، یہ جو امداد ہم دے رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا آپ اس طرح کر لیجئے کہ آپ یونائٹڈ نیشنز کا اس پہ فلیگ لگا دیں گے ان ٹرکس پہ، وہ انہی کی زیر انتظام یہ ساری کارروائی ہو جائے گی، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اب شاید بھارت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ چابہار کے ذریعے ہی یہ امداد پہنچائے گا، لگتا ہے ابھی کچھ قطعی فیصلہ نہیں ہوا۔ لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ باہمی اعتماد پہ نہیں ہے، بلکہ اتنی بے اعتمادی ہے، کیونکہ ہمارے تعلقات ہی اس قسم کے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ جو ہے ہم اجازت دے دیں کہ جی ٹھیک ہے بھارتی ٹرکس ہی واگا کے تھرو پاکستان میں گزرتے ہوئے وہ طورخم تک جائیں گے، سینکڑوں ٹرکس آئیں گے یقیناً، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک ایسا واقعہ کسی بھی ایک ٹرک کے ساتھ ہو جائے، کسی بھی ایک انڈین ڈرائیور کے ساتھ ہو جائے، تو کیا وہ ایک
ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ہے وہ ایک کرائسس کی ایک انسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے تو وہ کرائسس کی صورتحال اختیار کر سکتا ہے. تو یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اجازت نہیں دی بھارت کے ٹرکوں کو کہ وہ پاکستان کے تھرو واگا جائیں. اور پھر اگر ہمیں اجازت دے بھی دیتے ہیں تو اس میں اور بہت سی پروسیجرل پرابلمز ہیں. ان کو اسکارٹ کون کرے گا، پاکستان کو پھر ڈپلوائے کرنے پڑیں گے چیزوں کو، سیکیورٹی پرسنل، تو ایک بہت مشکل ایکسرسائز ہو جائے گی. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے تو یہی مناسب تھا کہ بھارت جو ہے وہ کراچی تک اپنی اسسٹنس پہنچاتا بائی شپ، اور پھر ان کو جس طرح پاکستان جو ہے یا پھر ایک اس کے لیے ارینجمنٹ کر لی جاتی کہ جس طرح اور بھارت کی ایکسپورٹس جاتی ہیں افغانستان، وہی اسی میکنزم کو فالو کیا جاتا. یا پھر یہ ہو سکتا تھا کراچی میں جب وہ پہنچتے تو افغان ٹرکس وہاں بھی پہنچ سکتے تھے، اور وہاں پہ وہ UN فلیگ کے تحت یہ ساری امداد پہنچ جاتی. کیونکہ پاکستان یہ رسک لے نہیں سکتا. جو اس قسم کے حالات ہیں اس وقت بھارت نے مسلمانوں کے خلاف جو ہو رہا ہے وہاں پہ، پھر مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو بھارت نے کیا، تو یہاں بھی لوگ ان پالیسیز کے بڑے خلاف ہیں. تو کوئی اس کو آپ بعد از قیاس یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ یہاں بھی کچھ لوگ سچویشن کریٹ کر سکتے تھے یا کر سکتے ہیں. بھارت کے ٹرکس اگر یہاں پہ آئیں اور ان کے ڈرائیورز یہاں ان ٹرکوں کو چلا کر ترخام تک لے جائیں، تو یہ اتنی آسان صورتحال نہیں ہے کہ بس بھارت. اور پھر اس ایک اور پہلے بھی بھارت ایئر کوریڈور بھی بناتا رہا ہے. ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہلے بھی افغانستان جاتی رہی ہے بھارت کی طرف سے، اور وہ ان کو وایا چابہار بھی بھجواتے رہے ہیں اور بائی ایئر بھی بھجواتے رہے ہیں. تو اگر بھارت اتنا ہی خیر خواہ ہے افغانستان کو، پھر تو یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی بجائے کہ پاکستان ہمیں اجازت نہیں دے رہا واگا کے تھرو، تو وہ بائی ایئر بھجوا دے، کراچی کے تھرو بھجوا دے، چابہار کے تھرو بھجوا دے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ بھارت جب بھی بھارت ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی بات کرتا ہے، اگر آپ نوٹ کیجئے افغانستان کے لیے، تو سب سے پہلے اس کی ریکویسٹ پاکستان ہی کو آتی ہے کہ یہ آپ ہمیں واگا کے تھرو اجازت دیجئے. میں مانتا ہوں کہ اکنامیکل ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ بھارت کو بھی علم ہے کہ پاکستان اجازت نہیں دے گا، اور جائز جو ریزنز ہیں اس کی وجہ سے نہیں دے گا. تو لیکن ایک پروپیگنڈسٹک ہی اس کا معاملہ ہے کہ وہ افغانستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیے ہم تو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان ٹائملی جو ہے واگا کے تھرو ٹائملی مدد ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے میں تو پاکستان کی حکومت نے صحیح فیصلہ کیا ہے، جو پروز اینڈ کونس کو سامنے رکھتے ہوئے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہم بھارت کو اجازت دے دیں گے تو کوئی ہمارے تعلقات میں بڑی گرمجوشی پیدا ہو جائے گی. اس قسم کے پہلے بھی ہم انیشیٹیوز اور جسٹس لیتے رہے ہیں، لیکن کوئی ان کا نتیجہ نہیں نکلا، بلکہ بھارت نے ہمیشہ ہمیں یہی ہماری اس کمزوری سمجھا، اور اپنی جو جموں اور کشمیر میں جو اپنی بربریت ہے اس کو برقرار رکھا. اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. تو چلیے اس کو ہم کشمیر سے لنک نہ بھی کریں، لیکن جو ہمارے ہاں ایک بے اعتمادی کی فضا ہے، جو ہمارے ایڈورسریل ریلیشن شپ ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو اس قسم کا رسک لینا چاہیے، اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہونا. اور باقی جو ہے ٹھیک ہے، چابہار کے تھرو بھجوائیں، کراچی کے تھرو بھجوائیں، بائی ایئر بھجوائیں، یہ بھارت کی مرضی ہے. لیکن پاکستان نے درست فیصلہ کیا ہے تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. تھینک یو ویری مچ.